ہمارے دین میں اور اسلام میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اور اس کا کیا مقام ہے، آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر بھی اس کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ تمام مفسرین اور محدثین اس آیت کا شان نزول لکھ رہے ہیں۔ قربانی کا دن تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین صبح اپنی اپنی جانوروں کی قربانی کرنی، اور ابھی تک حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی۔ بس فوراً جبرائیل کو حکم جاؤ، جبرائیل آئے قرآن کی آیت لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے مومنو خبردار، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے کیسے قربانی کر لی؟ ابھی تو میرے محبوب نے قربانی نہیں کی تھی اور تم نے پہلے سے قربانی کر لی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قربانی ایک اہم عبادت، صاحب استطاعت پر واجب ہے قربانی کرنا، اور ہم اور آپ بھی جب قربانی کا دن آتا ہے، بقرعید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد فارغ ہو جائیں، کسی ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جہاں عید کی نماز پہلے ہو رہی ہو، تاکہ جلد سے جلد ہم اپنی قربانی کر کے فارغ ہو جائیں۔ صحابہ کرام بھی عبادت کر رہے ہیں، ان پر جو واجب ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ ذرا جلدی کیا کرو دینی کام کے اندر، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کرنا اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نیک کام میں جلدی کرو، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مولا تیری عبادت کی ہے، بجائے ثواب دینے کے، بجائے ہم سے راضی ہونے کے، بجائے ہم سے خوش ہونے کے تو ناراض ہو رہا ہے۔ عبادت تیری کر رہے ہیں، حکم پر تیرے عمل کر رہے ہیں، بجائے خوش ہونے کے تو ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اور فرما رہا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ جواب آیا عبادت تو میری کر رہے ہو، لیکن میرے محبوب کی ادب اور احترام نہیں کر رہے ہو۔ ارے عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جس میں ادب مصطفیٰ ہو۔ عبادت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، وہی اللہ کا قرب ادا کرنے کا باعث بنے گی کہ جس میں ادب مصطفیٰ ہوگا، جس میں احترام مصطفیٰ ہوگا،
اگر عبادت کے اندر بھی نبی کا ادب نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ میں مار دی جائے گی. وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. فرمایا بتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اگرچہ تم نے میرے کہنے پر قربانی کی ہے لیکن نبی سے پہلے کر لی تھی، ادب کا خیال نہیں کیا میرے محبوب کا. پہلے نبی کو کرنے دیتے، اس کے بعد قربانی کرتے، تمہاری قربانی قبول ہو جاتی. لیکن ادب نہیں کیا تم نے، قربانی رائے گا. آپ اندازہ کیجئے ناموس مصطفیٰ کا کیا مقام ہے. حضور کے ادب اور احترام کو کتنی اہمیت قرآن دے رہا ہے. اپنی عبادت پر بھی فوقیت دی. اور میں میری عبادتیں ہاں مانتا ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے تو بیکار گئی تمہاری بات. اب ذرا اس میں اور اہمیت اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ پہ غور کیجئے. قرآن کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب دیکھیے وہاں صحابہ نے قربانی حضور سے پہلے کر حضور سے آگے بڑھ گئے اس عمل کے اندر. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے حضور نے قربانی نہیں فرمائی تھی، صحابہ نے پہلے قربانی کر لی تو حضور کے عمل سے انہوں نے اپنا پہلے مقدم کر لیا، بڑھ گئے آگے. لیکن قرآن کی آیت پر ذرا ملاحظہ کیجئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سوال یہ اللہ سے کیسے آگے بڑھے گا آدمی؟ اگر انسان کو سامنے بیٹھا ہوا ہو تو ہم کہہ صاحب آگے نہ، پیر صاحب تشریف فرما ہے ان سے آگے نہ بیٹھو، بے ادبی ہے. لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے آگے نہ بڑھو. اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے سے پاک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پہلے قربانی کرنی ہے بعد میں تم قربانی کرو. کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو. قربانی تو نبی نے کی تھی اور نبی کے اس عمل سے آگے بڑھ گئے صحابہ کرام. تو یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن اس کا کیا مطلب کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ اللہ نے دیکھو قربانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، یا اٹھا ہوا ہے یا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ آگے نہیں چلو. ہاں کسی پیر کے نہیں کہہ سکتے، کسی بزرگ کی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جسم ہے، وہ محترم شخصیت ہے، وہ آگے جا رہی ہے، اس سے آگے نہ بڑھو، بے ادبی ہے. لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. اور جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے آگے نہ بڑھو، اس کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی عظمت مصطفیٰ کو بتانا مقصود ہے، اس میں بھی ناموس مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا مقصود ہے. رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے ہاں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں جسم سے پاک ہوں، میں نے وہاں قربانی نہیں کی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو عمل کیا تھا وہ در حقیقت میرا عمل ہے. ارے جو میرے عمل سے، میرے مصطفیٰ کے عمل سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے کہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یعنی نبی کے ناموس کی اہمیت بتانی مقصود ہے، عظمت مصطفیٰ کو آشکارا کرنا مقصود ہے. یعنی بتانا مقصود ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانو، نبی کے ناموس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو. اس کے شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ رب کی بے ادبی کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا ادب کر رہا ہے وہ رب کا ادب کر رہا ہے. فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا ایک معاملہ ہے.